ورنہ آپ یہ بریانیاں کیسے کھاتے ہیں، کباب سموسے رمضانوں میں کیسے کھاتے ہیں، پکوڑے کس پہ تلتے ہیں اگر یہ آگ نہ ہوتی تو. جو اس کی نعمتیں اتنی ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. سبحان اللہ. کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ تم انہیں شمار بھی نہ کر سکو، گن ہی نہ سکو. اتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی. ان نعمتوں کو جب یاد کریں کہ بن مانگے کروڑوں اربوں روپے میں جو نعمتیں نہ ملے وہ اللہ نے عطا کر دی. آج ہم کو کوئی 150 روپے دے دے تو ہم بولے تھینک یو ویری مچ، ہے نا. کوئی اگر ہم کو اور نواز دے، نوکری دلا دے، بے روزگار ہوں نوکری دلا دے تو تھینک یو ویری مچ. عمر بھر اس کو یاد کریں گے، بڑا اچھا آدمی ہے، محسن ہے ہمارا، ہے نا. اس کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہو جائے. تو وہ خدا جس نے ہم کو اتنی نعمتیں دی، وہ کس قدر ہماری محبت کا، یعنی ہمیں اس سے کس قدر محبت ہونی چاہیے. تو ان کی نعمتوں کو، اس کی عظمتوں کو ہم یاد کریں گے تو اس کی محبت ہمارے دل میں بڑھتی چلی جائے گی. اسی طرح میٹھے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رحمتوں کو، ان کی عظمتوں کو، رفعتوں کو بھی ہم یاد کریں. ان کی شفاعت کو ہم یاد کریں کہ کیسے کیسے گناہ گاروں کو یہ شفاعت کر کے نکالیں گے. تو ان میں بہت 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 خوبیاں ہیں. یعنی کہ محبت پیدا ہونے کے لیے بعض ذرائع ہوتے ہیں. یعنی جو حسین ہو تو اچھا لگتا ہے، خوبصورت ہو اچھا لگتا ہے. جو خوش اخلاق ہو تو وہ اچھا لگتا ہے. جو سخی ہو وہ اچھا لگتا ہے. تو اس طرح کی جن میں خوبیاں ہو نا، حسن ہو، حسن اخلاق ہو، سخاوت ہو، عفو درگزر کا مادہ ہو، تو اس طرح کی جو خوبیاں جس میں جتنی زیادہ ہوں گی تو وہ ان خوبیوں کی وجہ سے بھی اچھا لگتا ہے. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حسن کا جہاں تک تعلق ہے تو اتنا زبردست حسن کہ یوسف علیہ السلام کو جو حسن ملا، سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن مشہور ہے، لیکن وہ بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حسن کی خیرات ہے. جیسے کہ میرے آقا حضرت فرماتے، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. یعنی یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹی، جبکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حسن نہیں صرف نام پر انگلی نہیں بلکہ عشاق سر کٹا رہے ہیں. تو اس طرح مطلب ہے کہ حسن بے مثال، جو دیکھے وہ دیکھا کرے. تو یہ محبت کا ایک سبب ہوتا ہے کہ حسین ہوتا ہے وہ سب کو بھاتا ہے. دوسرا جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ حسن اخلاق، تو میرے آقا کا حسن اخلاق ایسا کہ دشمن بھی قدموں میں آ جاتے تھے، اتنا پیارا اخلاق تھا. اسی طرح سخاوت، تو سخاوت میں اتنا دیتے تھے کہ دامن میں سماتا نہیں تھا، سب کچھ لٹا دیتے تھے نا، اتنا عطا کرتے تھے. جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں. یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ
مجھ میں تو ایسی بات نہیں جتنا دیا سرکار نے مجھ کو. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا عطا فرمایا کہ ہمارے دامن میں جگہ نہیں ہے. تو بہرحال یہ کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہما صفات ہیں اور آپ کی ذات ستودہ صفات بہت ساری خوبیوں کی جامع ہے. تو اس لیے بھی یعنی کہ یہ کششیں بھی ہیں ان میں، لیکن سب سے بڑی کشش یہ کہ اللہ کے حبیب ہیں. اور ہم یہ سب ضمنی خوبیاں اللہ نے جو رکھی ہیں بے شک، لیکن ہمیں اللہ کا حکم ہے. تو یہ تو ہوا کہ اللہ و رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قرب کیسے پیدا ہو. تو جتنی محبت زیادہ ہوگی اتنا قرب بڑھے گا. اطاعت کریں کہ محبت اپنے دل میں اجاگر کریں، یہ جو فرمائیں ان کو ہم مانیں، بلا چونو چرا مانیں، وسوسوں کو قریب نہ پھٹکنے دیں اور آنکھیں بند کر کے اطاعت کریں. عقل کے گھوڑے نہ دوڑائیں کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ اور ایک فون آپ کے ساتھ ہے. مدنی منع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد حماد المصطفیٰ اتاری ہے. میں باب المدینہ میں رہتا ہوں. اسلامی بہنوں کی طرف سے یہ سوال، پیارے باپا جان، اسلامی بہنوں کی طرف سے یہ سوال ہے کہ آپ نے 12,000 جمع کروانے کی ترغیب دلائی تھی. اسلامی بہنیں اس میں حصہ کیسے لیں جبکہ اسلامی بہنیں خود کماتی بھی نہیں ہیں؟ کیا بچوں کے ابو سے رقم لے کر جمع کروائیں؟ برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ مدنی منہ نے بہت پیارا سوال کیا کہ اسلامی بہنیں کماتی تو ہیں نہیں، یہ 12,000 روپے کہاں سے لائیں؟ تو اسلامی بہنیں 12,000 کہاں سے لائیں؟ بیچاریاں کماتی نہیں ہیں، نہ ان کے پاس سونے کے زیورات ہیں، نہ چاندی کے زیورات ہیں، نہ ان کو خرچی ملتی ہے بیچاریوں کو. یہ کہاں سے لائیں؟ میرا خیال یہ جواب ہو گیا ہے نا. ان کے پاس تو بہت کچھ ہوتا ہے. یہ تو سمجھیے ہم پر زکوٰۃ بھی فرض نہیں ہوتی. ہم کہاں سے زکوٰۃ دیں؟ ہم کماتی تھوڑی ہیں. تو اسلامی بہنیں، میں ان کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں، اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ اگر اس عذر کو لائیں گی کہ ہم کماتی نہیں ہیں تو پھر کہیں آزمائش میں نہ پڑ جائیں مرنے کے بعد. چنانچہ ترمذی شریف، یہ میرے پاس بہار شریعت ہے، بہار شریعت جلد اول، یہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ. امام احمد باسناد حسن اسما بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا سے راوی کہتی ہیں میں اور میری خالہ حاضر خدمت اقدس ہوئی اور ہم سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھے. ارشاد فرمایا اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ عرض کہ نہیں. فرمایا کیا ڈرتی نہیں؟ کیا ڈرتی نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آگ کے کنگن پہنائے؟ اس کی زکوٰۃ ادا کرو. امام مالک و ابو داود و ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں، فرماتی ہیں کہ میں سونے کے زیور پہنا کرتی تھی. میں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا یہ کنز ہے جس کے بارے میں قرآن مجید میں وعید آئی؟ ارشاد فرمایا جو اس حد کو پہنچے کہ اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے اور ادا کر دی گئی تو کنز نہیں. سورۃ التوبہ پارہ 10واں.